السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمنٹس میں ایک سوال بہت زیادہ آ رہا تھا کہ ماں باپ کے وضو اور غسل کا طریقہ کیا ہے، اس کی وضاحت کر دیں۔ تو جو والدین نے وضو اور غسل کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بڑا سارا ٹب لیں گے اور اس ٹب میں جو وضو کریں گے، ہاتھ دھوئیں گے، وہ پانی ٹب میں جائے گا، جو کلی کریں گے وہ پانی ٹب میں جائے گا، جو چہرہ دھوئیں گے، جو بازو دھوئیں گے، جو پاؤں دھوئیں گے، وہ سارا پانی ٹب میں جائے گا۔ پھر ہم اس ٹب میں بیٹھ جائیں گے اور دوسرے ٹب سے پانی لے کے اپنے اوپر پورے بدن پہ بہائیں گے، اور پورے بدن پہ جو پانی ٹچ ہوگا وہ اس ٹب کے اندر جمع کریں گے۔ پہلے والدہ کرے گی وضو، پھر پورا غسل کریں گی اور وہ پورے کا پورا پانی ٹب کے اندر سیو کرنا ہے۔ اسی طرح جو باپ ہے وہ پہلے وضو کرے گا، اس کے بعد غسل کرے گا، ایک ٹب میں بیٹھیں گے، دوسرے ٹب سے پانی لے کے اپنے بدن کے اوپر ڈالیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کیا جو وضو کے بعد پانی بچ جاتا ہے اسے غسل کرنا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جہاں وضو کیا ہے اس جگہ پہ وضو کرنا ہے۔ تو جو پانی ٹب کے اندر ہے وہ ماں باپ کے وضو اور غسل کا پانی ہے، اب اس غسل سے ہم غسل دیں گے۔ اب آج نا ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس وضو کے پانی میں آخر ایسی کیا چیز ہے۔ تو ایک تو ہمیں حدیث ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک صحابی نہا رہے تھے اور دوسرے صحابی نے ان کے بارے میں کہا کہ ایسا خوبصورت بدن تو میں نے عورتوں کا نہیں دیکھا، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی گرے اور تڑپنا شروع ہو گیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ اس کے پاس کون آیا تھا، تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ صحابی، پھر ان کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے جب یہ کلمات بتائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنے بھائی کو ہلاک کرنا چاہا؟ تو جاؤ اب اپنے وضو، اپنے غسل کا پانی لے کے آؤ۔ اب وہ جب غسل کا پانی لائے تھے تو وہ ان کی باڈی سے ٹچ ہوا پانی تھا، وہ پانی جب ان کے اوپر ڈالا گیا تو وہ صحابی بالکل تھوڑی دیر کے بعد بھلے چنگے ہو گئے۔ اس کو آج ہم نا میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے سمجھتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ ہر انسان کے باڈی سے 2 ٹائپ کی ڈفرینٹ انرجی نکلتی ہے، 1 از دا پازیٹیو، 2 از دا نیگیٹو۔ اب جو ماں باپ کی باڈی سے اپنی اولاد کو لے کے انرجی نکلتی ہے وہ آلویز پازیٹیو ہی نکلے گی۔ اب اس کو یوں سمجھو کہ جو ماں باپ کے روئیں روئیں سے پانی ٹچ ہو کے آئے گا وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے اندر محبت، اپنائیت، چاہت لے کے آئے گا۔ اب اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ سمجھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب کلی کرتا ہے تو کلی منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ۔ اب وہ جو پانی ہے وہ اپنے ساتھ کسی چیز کو لیتا ہے۔ اب جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ اب گناہ، اس کو سمجھنا ہے گناہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو سمجھتے ہیں ہم ایک مثال سے۔ جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ اندھیرے کی ڈیفینیشن کیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جہاں روشنی نہیں ہے وہ اندھیرا ہے۔ برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جہاں اچھائی نہیں ہے، ایبسنس آف، جو اچھائی ہے جہاں اچھائی کا نہ ہونا وہ برائی ہے۔ اور گناہ کیا ہے؟ گناہ ہے جہاں نیکی نہیں ہے، ایبسنس آف نیکی، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اب جو اس کے بدن سے نکلا وہ عمل نکلا جو نیک نہیں تھا، تو اب جو ماں باپ کی باڈی سے بازو، پوری باڈی سے پانی ٹچ ہو کے آیا، جو ہاتھوں سے، بازوؤں سے، چہرے سے، پوری باڈی سے پہلے وضو کیا پھر غسل کیا، اب اس پانی کے اندر ماں باپ کے روئیں روئیں سے وہ محبت، جیسے سائنس نے کہا کہ جو چیز زیادہ ہوتی ہے وہ کم کو اپنے اندر مرج کر لیتی ہے۔ اب اس پورے یونیورسل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی محبت کو بھی ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے۔ اب جو ماں باپ کی محبت اس پانی میں جذب، اس پانی نے جو انرجی لی ہے اس اولاد کے لیے،
تو جیسے سائنس کہتی ہے کہ جو چیز زیادہ ہوتی ہے وہ کم کو اپنے اندر مرج کر لیتی ہے، تو ماں باپ کی باڈی سے نکلنے والی جو پازیٹیوٹی ہے، جو محبت ہے، جو خیر ہے، وہ بچے کے اندر سے اس نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر مرج کرے گی اور پورے جسم سے اس برائی کو، اس بیماری کو، اس تکلیف کو نکال کے لے جائے گی۔ اب ایک سوال یہ تھا کہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے 3 باپ ہیں۔ ایک وہ باپ جو اس کی پیدائش کا ذریعہ بنا، ایک وہ باپ اگر مرد ہے تو اس کی جو اس کے ساتھ شادی ہوگی جو اس کی بیوی کا باپ ہوگا، ایک وہ باپ ہے، اور تیسرا وہ باپ جس نے اس کو علم سکھایا، جو استاد ہے۔ اب ان تینوں میں سے میرے بھائیوں ہمیں تینوں کے ہی وضو کا جو پانی ہے وہ کفایت کرے گا۔ جس کے والدین نہیں ہیں وہ اپنی ساس سسر کے وضو غسل کے پانی سے لے سکتا ہے، جس کے ساس سسر بھی نہیں ہے وہ اپنے استاد کے وضو غسل کے پانی سے لے سکتا ہے۔ اب استاد کون ہے؟ جس نے اس کو کوئی بھی اچھی بات بتائی۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ بے شمار لوگوں کا علاج کیا، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس علاج سے بے شمار لوگوں کو الحمدللہ ایسے ایسے امراض، ایسی ایسی پریشانیاں، ایسے ایسے دکھ تکلیفیں الحمدللہ ان سے وہ نجات لے رہے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے الحمدللہ ہم ان کو وہ نجات حاصل کر رہے ہیں جن سے وہ پچھلے کئی سالوں میں ان تکلیفوں میں، پریشانیوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والا اور ان طریقوں کے اوپر عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔